ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بھی سنا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے مجھ پر کتاب میں درود پاک لکھا، جب تک وہ نام کتاب میں لکھا رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اب کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھیں گے تو اس کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک لکھیں گے، بسا اوقات صرف صاد بنا دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ پورا درود پاک لکھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے مل کر سارے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو پیارے پیارے بچوں، مدنی منوں اور مدنی منیوں، مجھے یہ بتائیے کہ کل کے سلسلے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنا تھا، اور کس کے بارے میں سنا تھا؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا۔ اور کیا سنا تھا؟ چلے میں آپ کو تھوڑا سا پچھلے سلسلے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے لے کر قبیلہ بنی سعد پہنچی تو وہاں پر برکتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ کی تو برکتیں تھی، مگر آپ جس اونٹنی پر بیٹھتے تھے نا، وہ اونٹنی کی بھی برکت ظاہر ہوتی تھی۔ ہوتا پتہ ہے کیا تھا؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے، جب وہ اونٹنی چلتی تھی، اپنا اسٹیپ فارورڈ کرتی تھی، جہاں جہاں پر قدم رکھتی تھی، وہاں وہاں پر کیا ہو جاتا تھا؟ گھاس اگ جاتی تھی، گھاس اگ جاتی تھی۔ کس کی برکت سے اگتی تھی بھیا؟ ہاں، کیونکہ ہمارے آقا اس اونٹنی پر جلوہ افروز ہوئے تو اس اونٹنی کے قدم بابرکت ہو گئے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو گروئنگ تھی نا، بچے بڑے ہوتے ہیں نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام بچوں کے مقابلے میں ڈبل اسپیڈ کے ساتھ آپ کی گروئنگ ہوتی تھی۔ آپ اگر 2 سال کے تھے تو 4 سال کے معلوم ہوا کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور کہنے لگے، اے حلیمہ سعدیہ، یہ اپنے جانوروں کو کیا کھلاتی ہو؟ بکریوں کو کیا کھلاتی ہو؟ تمہاری بکریاں اتنی موٹی، تازی، لحیم شہیم نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بھی وہ راز بتا دو نا۔ ہم نے بھی اپنے چرواہوں کو کہا کہ اسی پلیس پر جا کر، اسی مقام پر جا کر تم بھی اپنی بکریاں چرایا کرو، ہماری بکریاں چرایا کرو، لیکن ہماری بکریوں میں تو وہ تازگی، وہ موٹائی نہیں آ رہی، اتنا دودھ بھی نہیں دیتی جتنی تمہاری بکریاں دودھ دیتی ہیں۔ تو یہ بتا دو نا کہ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتی ہو، تاکہ ہم بھی وہی غذا اپنی بکریوں کو کھلائیں۔ بکریاں کیا ہو جائیں گی اس کو کھا کر؟ موٹی، تازی ہو جائیں گی۔ لیکن پتہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اے میرے قبیلے والو، سنو،
تمہاری عام بکریاں نارمل بکریاں نہیں، بلکہ وہ بکریاں، وہ جانور جو بیمار ہوں، کمزور ہوں یا بوڑھے ہو چکے ہوں، جو بالکل کام کاج کے نہ رہے ہوں، یا تمہیں لگتا ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، اپنے جسم میں طاقت نہیں رکھتے، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، حلیمہ سعدیہ نے ہمارے ایسے کمزور بیمار جانوروں کو کیوں بلوایا ہے؟ بکریوں کے ساتھ ایسا کیا کریں گی کہ ہماری بکریاں بھی ترو تازہ ہو جائیں گی، اور وہ بھی نارمل بکریاں نہیں، وہ بکریاں جو آلریڈی بیمار ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف بڑھے، اور اپنی جو کمزور بکریاں تھی، مریل بکریاں تھی، بیمار بکریاں تھی، ان کو جلدی جلدی کھولا اور حلیمہ سعدیہ کے گھر پر لے کر آ گئے۔ اتنی ساری بکریاں جمع ہو گئی۔ اب پتہ ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ ایک بڑے سے برتن میں ڈھیر سارا پانی بھرا۔ جب وہ برتن پانی سے فل بھر گیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اس پانی کے قریب آئی، اور اس پانی کے اندر آپ کے پیارے پیارے سے قدم مبارک داخل کر دیے، ڈپ کر دیے، پانی کے اندر ڈالے، تھوڑی دیر ڈال کر فوراً سے نکال لیے، اور سب لوگوں کو کہا میری بات غور سے سنو، اپنے اپنے ان مریل جانوروں کو، کمزور جانوروں کو یہ پانی پلا دو۔ سارے حلیمہ سعدیہ کا منہ دیکھیں، حلیمہ سعدیہ کیا بات کر رہی ہو؟ یہ بچے کے صرف پیر ڈالنے سے کیا ہماری یہ مریل کمزور بکریاں ترو تازہ ہو جائیں گی، موٹی ہو جائیں گی؟ تم اپنی بکریوں کو ایسے موٹا کرتی ہو؟ لیکن حلیمہ سعدیہ نے کہا میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، ویسے ان کی بکریاں تو کمزور تھی، مریل تھی، مرنے کے قریب تھی، ہاں اتنی لاغر ہو چکی تھی، اتنی کمزور تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلایا، لیکن جیسے ہی بکریوں نے وہ پانی پیا، ہمارے پیارے آقا کے قدموں کا دھون پیا تھا۔ پاؤں دھوتے ہیں نا، دھوئے ہوئے پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ جو پانی بچتا ہے نا اس کو کہتے ہیں دھون۔ کیا کہتے ہیں؟ دھون۔ تو اب ان بکریوں نے وہ پانی پیا تو وہ بکریاں ترو تازہ ہو گئی، جوان ہو گئی، پھر سے ان کے اندر تازگی آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایج 2 ایئرز کی ہوئی نا، 2 سال کی ہوئی، حضرت آمینہ سے کمٹمنٹ تھا کہ ہم 2 سال کی عمر کے بعد بچے کو واپس لے کر آ جائیں گے۔ تو اب جب کمٹمنٹ تھا لہٰذا واپس لے جانا ضروری تھا۔ آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب یہ پیارا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، ہمیں اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہوگا، اسے پھر مکہ لے جانا ہوگا۔ پیارے آقا کے رضائی والد نے جب یہ سنا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے یہ سنا، تو وہ اپسیٹ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ اب یہ پیارا بابرکت بچہ ہم سے جدا ہو جائے گا، حلیمہ ایسا نہ کرو، ابھی اس کو ان کی والدہ کو نہ دو، ان کو ہمارے گھر میں رہنے دو ابھی مزید۔ لیکن حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں، ہمارا کمٹمنٹ 2 ایئرز کا تھا اور یہ بچہ 2 ایئرز کا ہو چکا ہے، لہٰذا لے جانا ضروری ہے۔ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ اتنا برکتی بچہ ہمارے گھر سے چلا جائے، ہم سے جدا ہو جائے، اتنی محبت جو تھی اس بچے سے۔ اب یہ بجھے دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ مکہ المکرمہ کا سفر شروع ہوا۔ اب یہ سفر کرتے 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 ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام تھا وادی سرر۔ جب یہ وادی سرر پہنچے وہاں پر ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب انہوں نے یہ خوبصورت بچہ دیکھا نا تو حبشی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، کوئی کبھی آنکھیں دیکھے، کوئی مہر نبوت کو دیکھے، سارے بڑی غور سے اس پیارے سے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی، میرے بچے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ پیارا پیارا بچہ تمہارا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں میرا بچہ ہے۔ کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو کہا ہم تو اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنی پیاری آنکھیں ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ نے کہا جی جی یہ میرا بچہ ہے اور اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے واللہ نبی، خدا کی قسم
یہ نبی ہے، تمہارا جو بچہ ہے نا یہ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے یہ سنا، فوراً سے بچے کو اپنے سینے سے چمٹایا اور مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ یہ مکۃ المکرمہ پہنچی اور جیسے ہی ہمارے آقا اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا میرا لخت جگر آ گیا، میرا جگر کا ٹکڑا آ گیا، میرا شہزادہ آ گیا۔ فوراً سے پیارے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، بڑا پیار کیا۔ حضرت حلیمہ سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، اے آمینہ، میں چاہتی ہوں کہ اس پیارے سے منع کو واپس سے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حضرت آمنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، نہیں نہیں، اب 2 سال پورے ہو گئے اور یہ بچہ اب میرے پاس رہے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ابھی یہ چھوٹی سی عمر کا ہے، 2 سال کا ہوا ہے، کچھ زیادہ عمر تک میرے پاس رہے تاکہ گاؤں کا ماحول، دیہات کا ماحول یہ بچے کو اور زیادہ ملے، تاکہ بچے کے اندر اور زیادہ انرجی آ جائے، اور زیادہ پاور آ جائے۔ بڑی ریکویسٹ کرنے لگی، بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمینہ کو راضی کر لیا کہ ہم اس بچے کو واپس لے جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی پرزور ریکویسٹ پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو واپس لے جاؤ۔ اب یہ بچے کو واپس لے کر قبیلہ بنی سعد بڑی خوش ہو کر، بڑی ہیپی ہو کر اپنے گھر پہنچی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کہاں پر گزرنے لگی؟ قبیلہ بنو سعد میں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ وقت اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی گزارتے، اپنی رضائی ماں کے ساتھ بھی گزارتے، رضائی والد کے ساتھ بھی گزارتے۔ اس طریقے سے یہ زندگی گزرنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ بیٹی کا نام تھا شیمہ۔ کیا نام تھا؟ شیما۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جو بچے تھے نا وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے دور پہاڑوں پر لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ ہو لیے اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ نے گھر میں جب تلاش کیا، پورے گھر میں دیکھا، پیارے آقا کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ محلے میں پوچھا، اڑوس میں پوچھا، پڑوس میں پوچھا، پیارے آقا کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ بڑی پریشان ہو گئی، میرا لخت جگر، میرا پیارا، میرا برکتی بیٹا کہاں چلا گیا؟ آپ نے پورے محلے میں تلاش کیا، پیارے آقا کہیں نظر نہیں آئے۔ فوراً سے آپ اپنے بچوں کے پاس پہنچی۔ جب ان کے پاس پہنچی، وہ بچے کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ گڈ، آپ غور سے سن رہے ہیں، ہاں، بکریوں کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں پر پہنچی، کیا دیکھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز تھے۔ اچھا، اب اپنی بچی پر آپ بڑی ناراض ہوئی۔ حضرت حلیمہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتی تھی، ہمارے آقا کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتی تھی۔ آپ کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو لوگ آپ کو نقصان پہنچا دے، لہٰذا گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتی تھی۔ اپنی بچی حضرت شیمہ پر بڑی ناراض ہوئی۔ شیمہ، کیوں بچے کو باہر لے کر نکلی ہو؟ عرب کی اس چلچلاتی گرم گرم دھوپ میں کیوں باہر لے کر نکلی ہو بچے کو؟ اگر یہ بچہ بیمار ہو گیا تو؟ حضرت شیمہ کہنے لگی، نہیں امی جان، یہ بچہ تو بڑا برکتی بچہ ہے۔ جب یہ گھر سے نکلا ہے اس وقت سے لے کر اب تک دیکھو اس کے سر پر بادل ہے، اور یہ بادل کنٹینیو اس پیارے سے بچے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے بادل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور بچے پر دھوپ کا بالکل بھی اثر نہیں ہونے دیتا ہے۔ پیارے آقا کی برکت سے تو ہم بھی دھوپ سے بچ گئے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ ایک بار حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بھاگتا بھاگتا اپنے گھر پر آیا۔ جب وہ گھر پہنچا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور سانس پھولا ہوا تھا۔ کہنے لگا، امی جان، امی جان۔ والدہ بھی گھبرا گئی، اچانک سے کیا ہو گیا؟ بیٹا اتنا گھبرایا ہوا کیوں آیا ہے؟ آ کر کہنے لگا، امی جان، ہمارے کرشی بھائی کو 2 لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سے گم سم ہو گئی، یہ کیا میں سن رہی ہوں؟ فوراً سے دوڑی اور دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے۔ جب وہاں پر پہنچی نا، کیا دیکھتی ہیں؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ پیلا ہو چکا ہے اور آپ آسمان کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، میرے لخت جگر، میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ میرے پاس آئے تھے اور دونوں نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے پاس دو بڑے بڑے تھال تھے۔ تھال سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، نیاز کس کس نے کھائی ہے؟ ارے واہ، سب نیاز کھاتے ہیں۔ ہم تو نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، نیاز بھی کھائیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہم تو سرکار کا کھاتے ہیں اور سرکار کا گاتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ایک اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ امی حضور، میرے پاس دو لوگ آئے تھے جن کے پاس بڑے بڑے دو تھال تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور لٹا کر میرا سینہ شک کیا اور اس کے اندر وہ تھال انڈیل دیے۔ انڈیل دینا سمجھتے ہیں؟ کسی پلیٹ کے اندر، کسی تھال کے اندر بہت سارا کھانا ہو اور پتیلے کے اندر اسے انڈیل دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم و حکمت کے بھرے ہوئے تھال میرے سینے کے اندر ڈال دیے گئے۔ اچھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک حکمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شک صدر کیا گیا تھا۔ اب ہوا کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر فوراً سے حلیمہ سعدیہ گھر پہنچی۔ جب گھر پہنچی نا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے قبیلے میں پھیل چکی تھی۔ قبیلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے اوپر آصیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی، کچھ لوگ حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے حلیمہ، اپنے اس بچے کو کسی کاہن کو کیوں نہیں دکھاتی ہو؟ انہیں لے کر جاؤ اور چیک کرواؤ، کہیں ان پر کسی کا سایہ تو نہیں ہو گیا، کوئی آصیب تو آ کر ان کو نہیں گھیر گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے لوگوں کے بے حد اصرار پر بچوں کے والد سے مشورہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ایک کاہن کے پاس گئے، لیکن جیسے ہی کاہن کے پاس پہنچے اور اس کاہن نے اس پیارے پیارے بچے کو دیکھا، وہ چیخنے لگا، شور کرنے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا، اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، اس کو قتل کر دو۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا، آپ ڈر گئیں۔ آپ نے فوراً سے پیارے آقا کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا اور فوراً سے اپنے گھر پر چلی گئیں۔ گھر پر جا کر دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر زیادہ دیر رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس جادوگر کی بات سن کر ایسا نہ ہو کہ یہاں کے قبیلے کے لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ لہٰذا اب ان دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس سے مکۃ المکرمہ آپ کی والدہ ماجدہ، کیا نام ہے ان کا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی نے
نبی پاک کو لیا اور مکۃ المکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے آقا کو لے کر مکۃ المکرمہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آئیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا، مگر حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگی کہ آپ تو بڑی ریکویسٹ کر کے لے کے گئی تھی، بڑی منت سماجت کر کے لے کے گئی تھی، کیا ماجرا ہے، اتنی جلدی کیوں لے کر آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک بچے کی برکتوں سے ہمارے قبیلے میں ایک شور سا بلند ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو نقصان پہنچائے، لہٰذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیارا پیارا بچہ یہ آپ کے پاس رہے۔ تو پیارے آقا پھر سے کہاں پہنچ گئے؟ اپنی امی کے پاس۔ پیارے آقا کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یوسف بھائی آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا یہ تو میں نے آپ کو اگلے سلسلے میں بتانا ہے، آج نہیں بتانا ہے۔ آج ہم نے واقعہ سن لیا کیونکہ ٹائم ہمارے سلسلے کا شارٹ باقی ہے، اور اب تو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ بھی کرنا ہے جس کا نام کیا ہے؟ Are you ready for find treasure of question? Okay, so your time start now. سیکھیں چلو سبق ہم، بٹ دھیان سے آرام سے تلاش کرنا ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کرنا ہے۔ سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق جلدی تلاش کریں، سیکھیں کیسے جلدی 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 تلاش کریں، سیکھیں چلو جلدی جلدی تلاش کریں، درود پاک پڑھیں گے تو جلدی مل جائے گا۔ ارے واہ، میری بیٹی کو مل گیا، شاباش۔ جلدی فائنڈ کریں، ابھی بہت سارے سوالات کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، جلدی سے نکالیں اس کو۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھتے ہوئے فائنڈ کریں گے تو جلدی مل جائے گا۔ عالیہ سے پیار ہے، ریسائٹ دا درود پاک اینڈ فائنڈ، ویری ویل ڈن، ماشاءاللہ، شاباش ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو شاباش شاباش، جلدی 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 تلاش کریں، جلدی تلاش کریں۔ گڈ گرل، گڈ گرل، ماشاءاللہ، لے 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 لے، شاباش۔ کیسے جینا ہے، درود پاک پڑھیں، درود پاک، درود پاک کی برکت سے مل جائے گا۔ آرام سے بیٹا، دھکا نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، جلدی فائنڈ کریں، فائنڈ کریں، چلو سبق ہم، جلدی تلاش کریں، جلدی تلاش کریں، ابھی وہاں سے نہیں نکلا۔ سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو شاباش سبق ہم، سیکھیں شاباش، کیسے جینا ہے، ویری ویل ڈن، سیکھیں چلو تلاش کریں، تلاش کریں، سیکھیں جلدی تلاش کریں گے، شاباش۔ جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ویری گڈ، تو سارے انبیاء سے پیار ہے، ویری گڈ۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے عالیہ سے چلے، پیار 10 ہے، 9 8 7 6 5 4 3۔ پیارے واقعات سے سیکھیں چلو۔ سارے اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گے، شاباش۔ چلیں جی، تمام بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، جنہوں نے سوالات کے خزانے کو تلاش کر لیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے وہ میرے لیفٹ سائڈ پر، اور باقی بچے اپنی اپنی جگہ پر۔ شاباش، آپ بھی بیٹھیں گے بیٹا، آپ کے پاس، اچھا آپ نے تلاش کیا ہے، آپ میری مدد کریں گے آج، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں گی، شاباش۔ مائک مجھے اٹھا کر دیں گی۔ چلیں جی، جنہوں نے خزانہ فائنڈ کر لیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے مدنی منع کی جانب، آج تو بڑا خوبصورت سا لباس آپ نے پہنا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صوبان۔ محمد صوبان، اچھا جی، دیکھتے ہیں محمد صوبان نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے اور اس خزانے سے کون سا سوال نکلتا ہے۔ سارے مل کر کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صوبان کے لیے سوال نکلا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گروتھ عام لوگوں کے مقابلے میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ ڈبل۔ ڈبل، دوگنی ہوا کرتی تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہم اپنے مدنی منع کو تحفہ دیں گے اور مدنی منع اپنا تحفہ ہاتھ میں پکڑیں گے، ماشاءاللہ۔ سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ مدنی منع اپنی جگہ پر بیٹھے گا۔ اگلے مدنی منع کی جانب، شاباش، اپنا باکس مجھے دیں گی اور اپنا نام بتائیں گی۔ ادبا۔ ادبا، کتنا پیارا نام ہے۔ پیارے آقا کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ ادبا۔
ادبا، شاباش. دیکھتے ہیں کہ ادبا نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے اور اس خزانے سے کیا سوال نکل رہا ہے. چلیں جناب، ادبا جی کے لیے سوال ہے. قبیلہ بنی سعد کی کمزور بکریاں صحت مند کیسے ہوئی تھی؟ ادبا جی نے بتانا ہے. جی ادبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ڈال کے وہ پانی وہ کس نے پیا تھا؟ بکریوں نے. ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دھون وہ بکریوں نے پیا تو وہ بکریاں کیا ہو گئی تھی؟ صحت مند ہو گئی تھی. جواب ان کا درست مانتے ہیں. چلیں، پیاری بیٹی کو کیا تحفہ چاہیے؟ باکس چاہیے. چلیں جناب، باکس پیاری منی اپنے سیدھے ہاتھ میں لیں گی. شاباش. چلیں اگلی مدنی منی کی جانب. بیٹا اپنا نام بتائیں گی. ام ہانی. دیکھتے ہیں ام ہانی نے کیا خزانہ فائنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس خزانے سے کیا نکلے گا؟ کوشچن، سوال نکلے گا. ام ہانی کے لیے سوال ہے. کتنے سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا کو لے کر ان کی والدہ ماجدہ کے پاس پہلی بار ملاقات کے لیے لے کر گئی تھی؟ 2 سال. 2 سال کی عمر میں. کیا انہوں نے جواب درست دیا ہے؟ تو سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. پیاری مدنی منی کو ہم تحفہ دیں گے. چلے جی، بٹر فلائی کا سیٹ لیں گی. شاباش، ویری گڈ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گی. اگلی مدنی منی کی جانب. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. یہ سارے تحفے جو آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ آپ کے پیرنٹس کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ملکیت نہیں ہوا کرتا. یہ شرعی مسئلہ ہے تو میں نے کہا اس کی بھی وضاحت کر دوں. چلیں جی بیٹا اپنا نام بتائیں گی. ایشل. ایشل. دیکھتے ہیں ایشل بھائی نے کیا فائنڈ کیا ہے اور سوال کیا نکلا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری جہاں جہاں پر قدم رکھتی تھی وہاں پر کیا چینجنگ ہو جایا کرتی تھی؟ وہاں پر گھاس اگتے تھے. وہاں پر گھاس اگ جایا کرتی تھی. جواب انہوں نے درست دیا ہے. تو سارے مل کر کیا کہیں گے؟ ایشل بھائی کو تحفہ دیں گے. پیاری بیٹی کو تحفہ دیں گے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. شاباش. کیا پسند کریں گے اپنے لیے؟ اس ڈائری میں کیا لکھیں گی ایشل باجی؟ پیاری پیاری سی نعتیں لکھیے گا، بیان لکھیے گا. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر بیٹھیں گی. شاباش. یہ تحفہ بھی آپ کے والد کی ملکیت ہے، آپ کے پیرنٹس کی ملکیت ہے. اپنا نام بتائیں گے بھیا. حسنین رضا تاری. حسنین رضا اتاری نے کیا فائنڈ کیا ہے جناب؟ دیکھ لیتے ہیں ابھی کیا سوال نکلتا ہے حسنین رضا کے لیے. ہاں، آسان سا سوال آ گیا آج حسنین رضا کے لیے. حسنین رضا نے بتانا ہے حبشی لوگوں نے جب پیارے آقا کو دیکھا تو کیا کہا تھا؟ کہ اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کہا تھا؟ یہ بچہ تمہارا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ کہا تھا. کتنا پیارا بچہ ہے، آنکھیں بڑے پیاری ہیں. اور بھی پھر آخر میں کچھ کہا تھا کہ یہ بچہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا. یہ اللہ کا نبی ہوگا. واللہ نبیٌ. چلیں جی، حسنین رضا نے بھی جواب درست دے دیا ہے. حسنین رضا بھائی اپنے لیے تحفہ پسند کریں گے. چلیں جی، اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اور اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہوں تو ہمیں واٹس ایپ نمبر پر ٹیکسٹ کیجئے. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کامیاب ہونے والا اگلا بچہ آپ کا بچہ ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.